مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ صدر جلسہ حضرت فقیر سید خلیل اللہ صاحب ابراہیمی صاحب سے گزارش ہے کہ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہوں۔ ساتھ ہی ہمارے مہمان مقررین مولانا حافظ شاہ منظور نظامی صاحب اور حضرت مشائخ سید اسماعیل ذبیح اللہ فیضان اشرفی صاحب ڈائس پر جلوہ افروز ہوں۔ بلا کسی تاخیر کے جلسے کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور اس کی اجازت میں صدر والا سے چاہتا ہوں۔ حاضرین اکرام، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ہر نیک کام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، اور آج اس مقدس اور پرنور مجلس کا آغاز بھی آیات کلام ربانی سے ہو، اس کے لیے میں جناب حافظ ابو ہریرہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آیات کلام ربانی سے اس مقدس و پرنور محفل کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حاضرین اکرام، حافظ ابو ہریرہ آیات کلام ربانی سے اس مجلس کا آغاز کر رہے تھے۔
اور جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ روایت بھی ہے کہ اللہ کے کلام کے بعد اگر کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ ہوتا ہے. بازیے جناب سید خنمیر صاحب نعت رسول کا نذرانہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے دادا جان فقیر سید عیسیٰ صاحب مرحوم کی نعت رسول پیش کرنے جا رہا ہوں. مدینے کی دھن، مدینے کی باتیں، یہ ہے آج کل خلق کی وارداتیں، یہ ہے آج کل خلق کی وارداتیں، مدینے کی دھن. لبوں پر میرے ذکر مولا طیبہ، لبوں پر میرے ذکر مولا طیبہ، میرے بول میٹھے میری میٹھی باتیں، میرے بول میٹھے میری میٹھی باتیں، مدینے کی دھن. تصور جو ہے رحمت العالمین کا، تصور جو ہے رحمت العالمین کا، سکون بخش دن اور سکون بخش راتیں، سکون بخش دن اور سکون بخش راتیں، مدینے کی دھن. خمارے میں فتح مصطفیٰ میں، خمارے میں فتح مصطفیٰ میں، چھپی ہے زمانے کی ساری حیاتیں، چھپی ہے زمانے کی ساری حیاتیں، مدینے کی دھن. تیرے نور کے عکس ہی سے درخشاں، تیرے نور کے عکس ہی سے درخشاں، مہو مہر کی اور ستاروں کی ذاتیں، مہو مہر کی اور ستاروں کی ذاتیں، مدینے کی دھن. پرستار حق کو بچا میرے آقا، پرستار حق کو بچا میرے آقا، کہ ہے سخت صیاد باطل کی غاتیں، کہ ہے سخت صیاد باطل کی غاتیں، مدینے کی دھن. چلے نعت کہتے ہوئے ہم جو عیسیٰ، چلے نعت کہتے ہوئے ہم جو عیسیٰ، سر حشر لینے کو آئے نہ جاتے، سر حشر لینے کو آئے نہ جاتے، مدینے کی دھن مدینے کی باتیں، یہ ہے آج کل خلق کی وارداتیں، یہ ہے آج کل خلق کی وارداتیں. حاضرین، یہ تھے سید خنمیر جو اپنے دادا سید عیسیٰ بی اے بی ٹی صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے، نعتیہ کلام. ایک اور نعت خواں ہماری اس محفل میں ہے جن کا تعلق کرگاول سے ہے اور جنہیں ہم
علیم اللہ خان کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت کا نذرانہ پیش کریں. جناب علیم اللہ خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت رسول پاک سنائے جا رہا ہوں میں، یہ زاد راہ ساتھ لیے جا رہا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں. جب اپنے غلاموں کی آخاں تقدیر جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آخاں تقدیر جگایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں. مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے. مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے. جب پہرے دعا محبوب خدا سجدوں کو سرایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں. اے دولت عرفاں کے منگتوں، اس راہ پہ چلو جس راہ پہ صدا. اے دولت عرفاں کے منگتوں، اس راہ پہ چلو جس راہ پہ صدا. دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں. گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے،
گردابے بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سرکار مدینہ خود آ کر کشتی کو ترایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں۔ وہ نزع کی سختی ہو اے دل، یا خبر کی مشکل منزل ہو، وہ نزع کی سختی ہو اے دل، یا خبر کی مشکل منزل ہو، وہ اپنے غلاموں کی اکثر امداد کو آیا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر، ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر، کہ محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حاضرین اکرام، یہ تھے علیم اللہ خان اہل کرگاول۔ کافی وقت ہو رہا ہے اور روایت کے مطابق، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد بارگاہ امام ہمام حضرت سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی روایت قوم مہدویہ میں ازل سے ہے، اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کے سامنے جو نوجوان پیش ہو رہا ہے اس کا نام ہے شاہ ثقلین ابن شاہ عبد الکریم عرف جمیل، جو نعت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت مہدی علیہ السلام سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل میں جب ایسی رونق، محفل میں جب ایسی رونق، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ محفل میں جب ایسی رونق، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ دل عشق سے روشن ہے ایسا، دل عشق سے روشن ہے ایسا، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ دل عشق سے روشن ہے ایسا، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ توحید کی میں کا ہے یہ اثر،
توحید کی مکہ ہے یہ اثر، مستان بنے ہیں سب پی کر۔ توحید کی مکہ ہے یہ اثر، مستان بنے ہیں سب پی کر۔ مستانوں کی جب یہ حالت ہے، مستانوں کی جب یہ حالت ہے، ہوشیار کا عالم کیا ہوگا، ہوشیار کا عالم کیا ہوگا۔ مستانوں کی جب یہ حالت ہے، ہوشیار کا عالم کیا ہوگا۔ جینے کی تمنا بھول گئے، جینے کی تمنا بھول گئے، موعود پہ مرنا سیکھ لیا۔ جینے کی تمنا بھول گئے، موعود پہ مرنا سیکھ لیا۔ نظروں کے اشارے نے مارا، نظروں کے اشارے نے مارا، کردار کا عالم کیا ہوگا، کردار کا عالم کیا ہوگا۔ نظروں کے اشارے نے مارا، کردار کا عالم کیا ہوگا۔ اصحاب نبی نے جب پوچھا، اصحاب نبی نے جب پوچھا، کیا آپ دوبارہ آئیں گے؟ اصحاب نبی نے جب پوچھا، کیا آپ دوبارہ آئیں گے؟ خاموشی کا جب یہ رنگ رہا، خاموشی کا جب یہ رنگ رہا، اظہار کا عالم کیا ہوگا، اظہار کا عالم کیا ہوگا۔ خاموشی کا جب یہ رنگ رہا، اظہار کا عالم کیا ہوگا۔ خود میر نے اپنے مرشد میں دیدار کیا ہے جب حق کا، خود میر نے اپنے مرشد میں دیدار کیا ہے جب حق کا۔ حق بن کے جو حق کو دیکھ لیا، حق بن کے حق کو جو دیکھ لیا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حق بن کے جو حق کو دیکھ لیا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ خوشبو ہے ولایت کی نجمی، خوشبو ہے ولایت کی نجمی، جب میں نے مداد حق ڈالی۔ جب عشق سے چلتا ہے یہ قلم، جب عشق سے چلتا ہے یہ قلم، اشعار کا عالم کیا ہوگا، اشعار کا عالم کیا ہوگا۔ جب عشق سے چلتا ہے یہ قلم، اشعار کا عالم کیا ہوگا۔ دل عشق سے روشن ہے ایسا، دل عشق سے روشن ہے ایسا، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ دل عشق سے روشن ہے ایسا، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ السلام علیکم۔ حاضرین اکرام، دل تو یہ کرتا ہے کہ نعتوں کا سلسلہ چلتا رہے، بڑی خوشی ہوتی ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہے کہ اس محفل میں اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن وقت کی تنگی بھی ہمیں اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ آگے بڑھو، کیونکہ ہمیں ظہر سے پہلے اس مجلس کو اختتام تک پہنچانا ہے۔ بہرحال نعتوں کا سلسلہ یہاں پر روکتے ہوئے جمعیت مہدویہ میٹے ڈھلڈی کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے صدر والا حضرت
फ़कीर सैयद खलीलुल्लाह साहब इब्राहिमी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ आज की इस मुक़द्दस महफ़िल में, और उसके साथ ही हमारे मेहमान मुक़र्रिरीन मौलाना शाह मंजूर निज़ामी साहब और हज़रत मशाइख़ सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह फैज़ान अशरफ़ी साहब और दीगर हाफिज़ अबू हुरैरा साहब, फ़कीर शाह इस्माइल साहब और फ़कीर फ़रीद मियाँ साहब, आप तमाम का और सामीन हज़रात का, सामियात का, सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और सीरतुन नबी के ताल्लुक़ से तकारीर का सिलसिला शुरू होता है। वक्त का लिहाज रखते हुए बिल्कुल ही कम वक्त में हमारे मुक़र्रिरीन आपको सीरत नबवी के उन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जिसे आप कभी सुने भी होंगे या नहीं भी सुने होंगे, लेकिन सीरत का इजहार इबादत में भी शामिल है और अल्लाह ताला उसका अजर भी देगा। चूँकि मेहमान मुक़र्रिरीन चंद पड़न से तशरीफ़ लाए हैं, हमें उनको सुनना है और ज़्यादा वक्त उन्हें देना है। बिल्कुल इसी मकसद के तहत मैं हाफिज़ अबू हुरैरा साहब से गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर से अंदाज़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मीलाद की मजलिस में जिस मौजू पर आप रोशनी डालना चाहें ज़रूर डालें, लेकिन इख्तिसार से काम लें, अपना थोड़ा सा वक्त मेहमान मुक़र्रिरीन को भी दें। इस गुजारिश के साथ गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप आएँ डाइस पर और अपने तासुरात, अपने ख़यालात का इजहार करें और सीरतुन नबी के ताल्लुक़ से अपने दिल में जो जज्बा मौजूद है उसका इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व नुसद्दिक़ु अन्नल महदियल मऊद खलीफतुल्लाहि मुरादुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सदर मोहतरम, स्टेज पर रोनाफ़ अफ़रोज़ उलमाए किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन और सामाईन, मैं आप तमाम से कुछ वक्त के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहयात सीरत पर रोशनी डालने की सआदत करता हूँ कि किसी शायर ने कहा है कि पैदा हुए तो बाप का सहारा उठा दिया, घुटनों चले तो दादा अदम को रवाना था, चलने लगे तो मादर व अम हो गए जुदा, सर से यूं ही साया उड़ता चला गया, साए पसंद न आए परवरदिगार को, बेसाया कर दिया इस साएदार को। कि आप देखेंगे कि कुरान शरीफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भरा पड़ा है। कुरान के हर एक आयत पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मौजूद है, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि कुरान के हर एक लफ्ज पर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मौजूद है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लोगों ने पूछा कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? लोगों ने कहा, हमने तो कुरान पढ़ा है। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि पूरा कुरान मेरे पैगंबर
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے بھرا پڑا ہے۔ سامعین، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، اس آیت پر آپ غور کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی ریب نہیں۔ کس میں؟ جو قرآن آگے کہہ رہا ہے لقد من اللہ، کہ اللہ نے احسان جتلایا۔ اللہ پاک بھی احسان جتلا رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ اللہ پاک احسان کیسے جتلا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی قدرت رکھنے والے، اتنی بڑی وسعت رکھنے والے، اتنا بڑا خدا احسان کیسے جتلا سکتا ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے احسان جتلایا۔ جب میں نے دوسری کتابوں کو دیکھا، جب میں نے توریت کو دیکھا، جب میں نے زبور کو دیکھا، جب میں نے انجیل کو دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی میں بھی احسان نہیں جتلایا۔ جب میں نے شجر و حجر میں دیکھا تو اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے سمندروں کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ لیکن وہ کون سی چیز ہے جس پر کائنات کا خدا احسان جتلا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ چیز بھی نرالی ہو سکتا ہے وہ بات بھی نرالی ہو سکتا ہے وہ تحفہ بھی نرالا ہو، کہ اتنا بڑا خدا کائنات کو بنایا، احسان نہیں جتلایا، انسان کو بنایا، احسان نہیں جتلایا، 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا، آسمانوں کو بنایا، احسان نہیں جتلایا، آسمانوں کے ستارے بنائے، احسان نہیں جتلایا، شمس و قمر کو بنایا، احسان نہیں جتلایا، شمال و جنوب کو بنایا، احسان نہیں جتلایا، مشرق و مغرب کو بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو عظمت دی، احسان نہیں جتلایا۔ نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچلایا، احسان نہیں جتلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے بچایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے سنا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام جب جیل میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جیل سے نکالا، لیکن وہاں پر بھی احسان نہیں جتلایا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، احسان نہیں جتلایا۔ یعقوب علیہ السلام کو 40 سال بلا کر ایک اولاد عطا کی، اس پر بھی احسان نہیں جتلایا۔ انبیاء علیہ السلام کو عظمتیں بخشی، احسان نہیں جتلایا۔ جب ہم اپنے اندر غور کرتے ہیں، ہمیں آنکھیں دی، کان دیا، زبان دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ جب ہم پچھلے زمانے میں دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، احسان نہیں جتلایا۔ داؤد علیہ السلام کو زبور دیا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا ہر ایک ذرہ ذرہ ہمارے قدموں میں رکھ دیا، لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن دوسری طرف قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے بے شک احسان جتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب میں نے اپنے پاس خزانہ تھا، جب میں تمہارے پاس اس خزانے کو بھیجا ہوں، تب میں نے احسان انسانیت پر کیا ہے۔ ایسا انبیاء علیہ السلام، ایسا پیغمبر جس کے ہم امتی بنے ہیں، اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ 12 انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے لیے دعائیں کی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا اے اللہ، جو تو نے مجھے نبوت عطا کی ہے، جو تو نے مجھے نبی بنایا ہے، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، یہ عہدہ میرے سے ہٹا دے اور مجھے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جب قربانیاں پیش کر دی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ
کہ اللہ میں اپنے قربانیوں کا تجھ سے صلہ مانگتا ہوں، ایک دعا کرتا ہوں کہ تو ایک ایسے پیغمبر کو بھیج، ایک ایسے امت کو بنا کر بھیج جو امت مسلمۃ لک ہے۔ جس طرح میں نے قربانی تیرے راستے میں پیش کی ہے، جس طرح میرے بیٹے اسماعیل نے قربانی پیش کی ہے، اسی طرح میں تجھ سے امت کو مانگتا ہوں۔ اسی طرح آپ جنگ بدر کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ امت مسلمۃ لک، یہ واقعہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے جب جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے، ہزاروں کا لشکر سامنے موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، ہزاروں کا لشکر موجود ہے، کیا کرو گے؟ کیا جنگ کرو گے؟ کیا اپنے گھر چلے جاؤ گے؟ اس وقت صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ صحابہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے صحابہ جنگ کرو، تو ان کے صحابہ نے کہا، ان کے امت نے کہا کہ اے موسیٰ تم جانو، تمہارا خدا جانے، ہمیں جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ اس وقت تک ہیں جب تک جانے ہمارے دلوں میں ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا کہ لوگوں میں نے بہت انتظار کر لیا، میں نے بہت اس نبی کا انتظار کیا، لیکن وہ نبی مجھے نہیں ملا۔ آخر میں جانے کے وقت میں آپ سے کہتا ہوں، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، جس کا تمہیں آمد کا انتظار ہے، جس کی خوشخبری تمہیں دی گئی ہے، اس کا نام محمد ہے۔ اسی طرح میں اپنے بات کا مختصر میں ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح قرآن میں جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، کسی بستی کے لیے نبی بن کر نہیں آئے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرا پیغمبر، میرا رسول، میرا حبیب سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہے۔ ہم اس آیت پر غور کریں، اس کی تفسیر میں جائیں گے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے رحمت بن کر آئے، عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے، مزدوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، عیسائیوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کا حال یہ تھا، ایک مزدور کا حال یہ تھا، جب وہ مزدوری کیا کرتا تھا، صبح سے شام تک مزدوری کرتا تھا، اس کی مزدوری ادا کرنے کے لیے مہینے گزر جاتے، سال گزر جاتے، لیکن اس کی مزدوری اس کو ادا نہیں کی جاتی۔ وہ دھوکے میں رہتا تھا، انسان بن کر جانور کی زندگی گزارتا تھا، کوئی مزدور دینے کے لیے علاج نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی منشور نہیں تھا۔ جب وہ مزدوری سے اپنے گھر آتا، اپنے گھر میں دیکھتا تو اس کے بیوی بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہتے تھے۔ مزدور اپنی بیوی بچوں کو دیکھتا تو اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو آتے۔ لیکن جب میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کی جائے۔ تو یہ میرے نبی کا آنا ایک مزدور کے لیے بھی رحمت ہے۔ اسی طرح میں آگے بڑھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کا یہ حال تھا، جس طرح عورتوں کی آج عزت ہے، اس طرح عورتوں کو اسلام نے آج عزت دی ہے، بلندی دی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کا یہ حال تھا، اگر عورت ماں بنتی تو یہ قدر نہ تھی، بیٹی اور بہو بنتی تو کوئی یہ قدر نہ تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب عورت کے مخصوص ایام آتے، جاہلیت اتنی تھی ان کو جگہ ملا کر باندھ کر آ جایا کرتے تھے۔ جب میرے اور آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو 4 حیثیتیں دی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اگر وہ تیری بیٹی ہے تو وہ تیری عزت ہے، اور اگر تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، اور اگر تیری عورت بیوی بنتی ہے تو اس کا خرچہ تیرے اوپر واجب ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا اور اگر تیری ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو یہ تمام چیزیں عورت کو مرتبہ ملا، مزدور کو مرتبہ ملا، بچیوں کو مرتبہ ملا۔
اور اسی طرح بتانے کے لیے بہت ساری صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے، اسی لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ حاضرین، حافظ ابو ہریرہ صاحب بڑے ہی اچھے انداز میں سیرت نبی کی مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے تھے۔ ابو ہریرہ کا یہ آغاز ہے۔ آنے والے سالوں میں مجھے یقین ہے کہ وہ ایک کامیاب محرر بنتے ہیں، اور جب تک کسی کھلاڑی کو کھیلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا وہ پرفیکٹ نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح ہر مقرر کو بار بار موقع ملنا چاہیے، تب کہیں جا کر وہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ وہ تقریر کے مقصد کو پہچان کر جو بولنا ہے، تسخیر کر لینا، مجمع کو تسخیر کر لینے کا فن اگر پانا ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے۔ اور خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ جمعیت مہدویہ کی جانب سے آج جن مقررین کا انتخاب ہوا ہے وہ بالکل نوجوان ہیں، اور یقین انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آنے والے سالوں میں بھی وہ بہت زیادہ کامیاب مقرر مانے جائیں گے۔ ہمارے مہمان مقرر اگلے جن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، ادباً گزارش کرنا چاہوں گا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ جناب حافظ شاہ منظور نظامی صاحب، بڑے ہی ادب سے میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ آئیں۔ میں وقت کی کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا، کیونکہ مقرر وہ ہے جو خود اپنا وقت متعین کرتا ہے، اور میں اس بات کو ثابت کر کے رہوں گا۔ آپ دیکھیے میاں شاہ منظور نظامی کس انداز میں سیرت رسول پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا وشفيقنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ونصدق أن سيدنا وسندنا وإمامنا وبصيرتنا إلى الله السيد محمد المهدي المولود خليفة الله الودود قد جاء ومضى، صلى الله عليهما وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر توادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو
وعشيرتهم إلى آخره الآية. صدق الله العلي العظيم. قابل قدر و قابل احترام صدر جلسہ و دیگر مرشدین اکرام و علماء دین متین اور اس پرنور محفل میں تشریف فرما معزز حاضرین اور پس پردہ خواتین، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ، یہ محفل، یہ مجلس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انعقاد کیا گیا ہے، تو جشن عید میلاد النبی کا ماحول بھی نظر آنا چاہیے، چونکہ نام ہے جشن عید میلاد النبی، تو جشن بھی ہو، عید کی خوشی اور مسرت بھی ہو اس میلاد میں۔ چونکہ آج کا یہ دن 12 ربیع الاول میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جب تمام انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات کو، تمام کے انوارات کو امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، سلطان الانبیاء، ابرار الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، باعث تکمیل کون و مکان، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے رکھا۔ آج میں اور آپ اس نبی کی میلاد منا رہے ہیں کہ جس کو دیکھنے کی خواہش خود خداوند کریم رکھتا ہے۔ میرے اور آپ کا نبی عیسیٰ و موسیٰ نہیں ہے، ہم عیسیٰ کی نہ امت ہیں نہ موسیٰ کی امت ہیں، بلکہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس کی امت کی خواہش انبیاء رکھتے تھے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج میلاد ہے، تو یہ میلاد کیا ہے؟ میرے اور آپ کا یہاں جمع ہونا، تعریفیں بیان کرنا، نعتیہ کلام پڑھنا، یہ تمام کے تمام سنت اللہ ہے، چونکہ خود خدا بھی اپنے حبیب کی شان اور شوکت میں، آپ کے مقام میں یہ جو پورا قرآن نازل کیا ہے، یہ تمام کا تمام گواہی دیتا ہے۔ الحم کے الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ رب العزت کے رسول کی شان بیان ہے قرآن میں۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے، تو اس کی ایک چھوٹی اور بڑی سمجھداری کی مثال دے دوں۔ قرآن میں اللہ نے ہر نبی و رسول کو نام لے کر خطاب کیا، کہیں یا موسیٰ تو کہیں یا زکریا، کہیں عیسیٰ ابن مریم، کہیں یا ابراہیم، کہیں ادریس کا نام لیا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی معاملہ آتا یا آپ کے بارے میں یا آپ کی امت کے متعلق رسول مکرم کو کچھ اللہ رب العزت عرض کرنا چاہتا، تو اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ وہ اپنے محبوب کا نام لے۔ پوری قرآن لے لیں، آپ پوری قرآن لے لیں، کہیں بھی آپ کو یا محمد نہیں ملے گا، بلکہ محمد الرسول اللہ ملے گا، بلکہ یا نبی ملے گا، بلکہ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ کہیں آپ کے چہرے کی رخسار کے انوارات کی بات ہوگی تو وہ ضحیٰ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کبھی زلفوں کی بات ہوگی تو واللیل کہہ کر پکارتا ہے، کبھی آپ کے ذکر کو بلند کرتا ہے تو ورفعنا لک ذکرک کہتا ہے، کبھی آپ کو عطا کرتا ہے تو انا اعطیناک الکوثر کہتا ہے۔
یہ القابات دیکھیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کہیں یا محمد نہیں ہے، کہیں محمد بن عبداللہ نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ لقب کے ساتھ پکارا گیا، ہر جگہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شان کے مطابق آپ کو یاد کیا گیا۔ یہاں پر بھی ایک شان اللہ کے رسول کی دیکھیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا اللہ رب العزت سے کہ میرے مولا میرا ذکر بلند کر دے، میرے مولا میرا ذکر بلند کر دے، جس طرح حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے رب کائنات میرے آنے والے آل میں، میرے آنے والی نسل میں میرے ذکر کو برقرار رکھنا۔ کہ اللہ کے رسول نے کبھی مانگا، آج میلاد جس نبی کا ہے اس نبی کی شان اور منزلت دیکھیں، جس کو میں اور آپ بیان کرنے سے قاصر ہیں، بس کوشش کر سکتے ہیں کہ بیان کر اس مقام پر چلے جائیں جہاں خدا کہیں کہہ لے کہ میرا یہ بندہ ہے، بس اس کے لیے ہم بیان اور سماعت کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، کہ خداوند کریم قیامت کے دن کہہ دے کہ تو نے میرے حبیب کی شان بیان کر دی، جا میں تیری معافی دیتا، ورنہ ہمارا جینا کس لیے ہے؟ بس خدا راضی ہو جائے، خدا ہمیں پسند کر لے، اور اس کی میں آپ کو تفصیل بھی بتاؤں گا۔ یہاں شان دیکھیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول نے مانگا تھا میرے مولا میرا ذکر بلند کرنا، کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے مانگا تھا میرے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تیرا جلوہ دکھا دے۔ کیا شب معراج محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جا کر خدا سے عرض کی تھی، یہ ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو بلند کر کر اللہ رب العزت سے فرمایا تھا مولا میں جب رات کے پہر میں رہوں گا کوئی نہیں دیکھے گا، کم سے کم اس عالم میں مجھے تیرا دیدار کرا دے؟ کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ میرے مولا میرا ذکر بلند کرنا یا میرا نام نہ لینا، یہ تمام چیزیں، تمام تفصیلات بہت زیادہ ہیں، مختصر سا یہ کہ یہ تمام القابات رسول اللہ کو بن مانگے ملے ہیں، مانگنے پر نہیں، مانگنے تو سوچیں کیا ہوتا، بن مانگنے کا یہ عالم ہے تو پھر مانگنے کے بعد کا عالم کیا ہوتا؟ اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا امتیوں کے متعلق ہے، حاضرین میرے اور آپ کے متعلق ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نبی کو، ہر ایک رسول کو، ہر ایک خلیفے کو اللہ رب العزت ایک موقع، ایک دعا کا دیتا ہے کہ وہ مانگے اس میں کچھ۔ میں نے اس دعا کو اٹھا کر رکھا ہے میری امت کے لیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے لیے نہیں مانگا، امت کا خیال کیا، تو اس نبی کی آج میلاد ہے جن کو بن مانگے ملا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم بن مانگے رسول اللہ کی امتی ہیں، بن مانگے کہ ہم نے دعا کی تھی یا ہمارے پاس کچھ ایسا آلہ وہ تھا کہ ہم رسول اللہ کی امت میں پیدا ہوتے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس رسول کی امت میں پیدا ہوئے ہیں کہ جن کی خدمت کے لیے فرشتوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا، جن کی آرزوؤں پر، جن کے صرف خیال پر، تصور پر خداوند کریم کائنات کے نظام کو بدل دیتا تھا۔ وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، سورہ بقرہ کا ہے، دوسرے پارے کے پہلے صفحے کا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، جس کے بارے میں تفصیل 15ویں پارے میں آئی، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خدا کیسے کرتا ہے، اور وہ رسول کی شان اور منزلت کیا ہے جس کے میں اور آپ امتی ہیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، اللہ نے اس واقعے کو یاد دلایا جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں، بس دل میں خیال کرتے ہیں تصورات میں کہ بہتر تھا کہ میں میرا منہ قبلے کی طرف رکھتا۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ پہلا قبلہ ہمارا بیت المقدس تھا، پہلے اس طرف منہ کر کر نمازیں ادا ہوتی تھی۔
رسول اللہ کے دل میں بس خیال آیا نماز کے دوران حاضرین، نماز کے دوران، نہ ہی محفل میں، نہ اصحاب کرام کے جھرمٹ میں، نہ سجدے میں، نہ ہاتھ بلند کرتے ہوئے، نہ اپنے خیمے میں، نہ جلوے میں، نہ خدا کے دربار میں، کہیں بھی نہیں، بلکہ نماز میں خدا کی دید میں خیال آیا، بس خیال آیا، بس اللہ کے رسول کی یہ آرزو یہ صرف خیال میں تھا کہ میرا قبلہ میرا کعبہ ہوتا، خدا کا گھر ہوتا۔ خدا نے جبرائیل کو فوراً بھیجا، کہا کہ رسول کی نماز ختم ہونے سے پہلے جانا، رسول سے کہنا کہ آپ اپنا چہرہ رخ انور پھیر لیں قبلے کی طرف۔ اور نماز کے دوران یہ بہت بڑا نقطہ ہے امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، خاص طور پر مصدق مہدی کے لیے، خاص طور پر پکے اور سچے عاشق رسول کے لیے، خاص طور پر بندے خدا کے لیے، کہ نماز کے دوران رسول اللہ نے اپنے چہرے انور کو والضحیٰ والے مکڑے کو پھیر لیا، اصحاب رسول نے بھی اللہ کے رسول کی اطاعت میں پھیر لیا۔ ماننے والے اور انکار کرنے والوں کی اللہ نے قرآن میں تمام تفصیلیں بیان کر دی۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اللہ نے کیا فرمایا؟ کچھ آئیں گے بے وقوف طرح کے لوگ کہ رسول اللہ کے عمل پر سوال ہوگا، کہ رسول اللہ نے قبلے کو جو بدلا، جو آپ کا چہرہ پھرا بدلا، تو اللہ کے پاس اللہ کے رسول کے عمل پر اعتراض کرنے والوں کا کیا مقام ہے؟ بے وقوفوں کا۔ اور اس کے برعکس رسول اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے متعلق اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی۔ اطاعت رسول میں آپ دیکھیں کہ آج رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر، آپ کی احادیث پر ہم نے جس مہدی کو مہدی مانا ہے، تو گویا اطاعت رسول میں ہم ہیں یا کوئی اور؟ فیصلہ ہم خود اپنا کر لیں، اوروں کا نہیں، خود کا خود ہم فیصلہ کر لیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم ہیں یا نہیں، اور کیسی اطاعت ہم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صدقہ مہدی موعود علیہ السلام کے کیسی اطاعت ہمارے پاس ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر بھی ہم اطاعت رسول کرتے ہیں، جیتے حال تو جیتے حال، مرنے کے بعد بھی ہمارے پاس اطاعت رسول ہوتا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ میری ناقص علم، کم علم ہوں، طالب علم ہوں، مرنے کے بعد ہمارا طریقہ دفن کیا ہے مردے کو؟ کہ قبلے کی طرف پیر نہیں ہوتے، جو کرتے ہیں وہ ان کے پاس اس کے دلائل ہیں، میں ان کا بھی انکار نہیں، میں کسی کے متعلق کسی کا اعتراض نہیں۔ عید کا دن ہے، عید کی خوشی میں اور مسرت میں بات بیان کر رہا ہوں، کسی پر کوئی سوال نہیں، کچھ ایسا مسئلہ نہیں، بس ہمیں اپنے مقام کو جاننا ہے، چونکہ جب ہمیں پتا چلے گا ہم کس کے امتی ہیں، تب جا کر ہمیں اپنے امت ہمارے رسول کے مقام اور مرتبے کی معلومات ہوگی۔ ہمیں خود کو نہیں پتا کہ ہم کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم کہاں سے ہم رسول اللہ کے مقام کو پہچانیں گے؟ آپ دیکھیں کہ انتقال کے بعد ہمارے دائرہ مہدویہ میں قبلے کی طرف پیر نہیں ہوتا، قبلے کا احترام ہے اطاعت رسول میں، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی جس کے جسم سے کوئی عمل نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مرنے کے بعد عمل کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو ایصال ثواب پہنچتا ہے بس اسی کا ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن جو انسان جیتے حال عمل کر سکتا ہے، مرنے کے بعد وہ تمام سلسلے قطع ہو جاتے، ختم ہو جاتے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ، صدقہ، حج، تمام جتنے بھی کار خیر ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہم اس قوم میں ہیں جہاں پر مرنے کے بعد بھی اطاعت رسول کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، اطاعت رسول کو جس پر عین ہماری زندگی ہے۔ سورہ مجادلہ کی میں نے آیت اپنے خطبے میں پڑھی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کی بیان کردہ قیامت پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان لوگوں کو، ان قوموں کو نہیں پائیں گے اس حالت میں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف لوگوں سے محبت رکھے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر توادون من حاد الله ورسوله۔ پھر اس کے آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف لوگوں سے محبت نہیں رکھتے،
اور حتیٰ کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، حتیٰ کہ چاہے ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھائی کیوں نہ ہو، یا ان کے خاندان ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کی تصریح فرمائی کہ اللہ کے رسول سے محبت جو کرتا ہے اس کے بعد وہ کسی اور سے محبت نہیں رکھتا، اس کے بعد کسی اور سے محبت نہیں رکھتا۔ جو انسان، جو امتی، جو بندہ خدا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام پر جا کر محبت کرے، جس مقام پر جا کر ایک بندہ مؤمن کو محبت رکھنا ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی کی نہیں مانتا، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مخالف میں آ جائے رسول اللہ کے، اگر وہ اللہ کے خلاف چلا جائے تو نہیں مانتا۔ ایسے نہیں کہ نہیں ماننا ہے، بلکہ اللہ نے قاعدہ رکھا ہے کہ اگر وہ مخالفت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والے ان کو نہیں مانیں گے۔ اور یہ آیت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ بدر پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ الفاظ نازل ہوئے، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ کے الفاظ جو ہیں ابو عبیدہ کے متعلق نازل ہوئے۔ وہ ابو عبیدہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا امت کا امین ہے، عبید اللہ امت کے امین ہے، امین صادق خود رسول مکرم ہے، جن کو اہل مکہ اعلان نبوت سے پہلے یاد کرتا تھا کہ یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، محمد بن عبداللہ امین ہیں، ہمارے صادق ہیں۔ وہی امین و صادق جب اپنے غلام کے متعلق، اپنے صحابی کے متعلق، اپنے عاشق کے متعلق یہ فرما دیں کہ یہ میری امت کا امین ہے، تو تصور کریں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ کون نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے آقا سے داد لے، کون نہیں چاہتا کہ وہ اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے اپنی تعریف سنے۔ جنگ احد ہو کہ جنگ بدر ہو، غزوہ حنین ہو کہ فتح مکہ ہو، یا مدینہ ہو کہ مکے کی وہ گلیاں ہو، یا ابو جندل ہو یا ابو بصیر ہو، ہر وہ صحابی نے کوشش کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں بھی کچھ فرما دیں، ہر کسی نے وہ کوشش کی تھی۔ تو وہ رسول مکرم ابو عبیدہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ امت کے امین ہیں، وہ ابو عبید اللہ جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے یہ آیت میں یہ الفاظ بیان فرمائے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، کہ وہ اپنے باپ کو تک، باپ حاضرین باپ کوئی عام نہیں، کوئی دوست نہیں، ہمیں پیدا کرنے والا، پرورش دینے والا، ہمیں پروان چڑھانے والا، جس سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ میری پہچان منظور بن فرید میاں ہے، فرید میاں ہٹا دیں تو میری پہچان کیا رہے گی؟ آپ مجھے نہیں جانیں گے، واقعتاً نہیں جانتے، پوچھتے ہیں کہ آپ کس کے؟ جب میں کہتا ہوں کہ میں فرید میاں کا ہوں، خانوادہ نظامی سے تعلق ہے میرا، بندگی میں شاہ نظام میرے جد امجد ہیں، تب جا کر میری عزت بھی ہوگی اور میرا نام بھی ہوگا، میری پہچان بھی ہوگی۔ کس سے؟ میرے والد سے۔ تو وہ ہستی، لیکن اگر وہی ہستی اللہ اور اس کے رسول کے راہ پر آ جائے تو ایک عاشق رسول کیا کرتا ہے، ایک غلام رسول کیا کرتا ہے۔ ابو عبید اللہ بن جراح جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے مرگ بستر پر، یعنی کہ اپنے آخری وقت میں یہ الفاظ کہے تھے حضرت عمر نے کہ اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں بغیر کسی مشورے کے ابو عبید اللہ کو میں خلیفہ مقرر کر دیتا میرے بعد، وہ ابو عبید اللہ۔ تو لہٰذا یہ کب ہوا، یہ ان کے مقامات میں، یہ منزلت میں بڑھوتری کب ہوئی کہ جب جنگ بدر میں آپ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، آپ کے باپ کافر تھے، اسی حالت میں اس جنگ میں شریک رہے۔ جب باپ اور بیٹا آمنے سامنے آئے، عاشق رسول دیکھیں، عشق رسول جس کے بغیر میرے اور آپ کی زندگی نہیں، یقین جانی درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، جو خود ناہتے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود ناہتے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ نظر میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔